اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ہیڈ لائن۔ پاک فضائیہ کے JF-17 تھنڈر طیاروں کی پہلی بار ورچوئل رائل ایئر شو میں شرکت۔ بھارت نے چین کی سرحد کے ساتھ تاریخ کی پہلی بڑی جنگی مشقیں شروع کر دیں۔ روسی دفاعی نظام S-400 نے امریکی F-16 کو ناکارہ بنا دیا، امریکہ سخت پریشان۔ خلا سے دیو ہیکل سائز کا پتھر 48,000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے زمین کی طرف بڑھ رہا ہے، ناسا نے خبردار کر دیا۔ ترکی کی شراکت سے بحیرہ اسود میں سی بریز 2020 فوجی مشقوں کا آغاز۔ جاپان کی پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے وفاقی حکومت کا ایک اور بڑا اقدام۔ وزیر اعظم کا سعودی فرمانروا کی طبیعت ناسازی پر تشویش کا اظہار، جلد صحت یابی کے لیے دعا۔ گندم کی قیمتوں میں اضافہ، کراچی میں آٹے کی فی کلو قیمت میں 9 روپے اضافہ۔ ایران نے جنرل قاسم سلیمانی کی جاسوسی کرنے والے مجرم کو نشان عبرت بنا دیا۔ پاکستان سے باہر ہنرمند پاکستانیوں کی مانگ میں اضافہ۔ پاکستان اور دنیا بھر کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ ناظرین، اپنی آراء کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ پاک فضائیہ کے JF-17 تھنڈر طیارے کی ورچوئل رائل ایئر شو میں شرکت نے وطن عزیز کا نام سربلند کر دیا۔ اس شو میں شرکت بین الاقوامی سطح پر JF-17 تھنڈر کی تشہیر کا باعث بنے گی۔ تفصیلات کے مطابق برطانیہ میں منعقد ہونے والے ورچوئل رائل انٹرنیشنل ایئر شو میں ملکی سطح پر تیار کردہ پاک فضائیہ کا JF-17 تھنڈر لڑاکا طیارہ پہلی بار شریک ہوا۔ نمبر 16 اسکواڈرن کے اس ملٹی رول لڑاکا طیارے کے علاوہ نمبر 21 اسکواڈرن کے C-130 ہرکولیس طیارے نے بھی اس یادگار ایونٹ میں شرکت کی۔ اس شو میں شرکت نہ صرف بین الاقوامی سطح پر JF-17 تھنڈر کی تشہیر کا باعث بنے گی بلکہ پاکستان کے مثبت پہلو کو اجاگر کرنے میں بھی معاون ثابت ہوگی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ بھارت نے چین کی سرحد کے ساتھ تاریخ کی بہت بڑی جنگی مشقیں شروع کر دیں۔ ان مشقوں کا مقصد چین کو واضح پیغام دینا ہے کہ بھارت اینٹ کا جواب پتھر سے دے گا۔ معروف میڈیا گروپ کی طرف سے اس بات کی تصدیق کی گئی ہے کہ واقعی بھارت نے جنگی گاڑیوں کی تعیناتی جاری رکھی ہوئی ہے، جن میں T-90 کے اہم جنگی ٹینکوں کے ساتھ ساتھ جنگی ہیلی کاپٹر اپاچے کا استعمال کرتے ہوئے فوجی مشقیں کی۔ نیوز رپورٹ کے مطابق 18 جولائی بروز جمعہ جموں کشمیر کے ضلع کپواڑہ میں LOC کے قریب T-90 ٹینک اور BMB-260 نے بھارتی فوجیوں کے ساتھ بھارتی وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے ان مشقوں کا وزٹ بھی کیا۔ نیوز رپورٹ کے مطابق چینی سرحد کے ساتھ ساتھ ہندوستانی فوجیوں اور جنگی گاڑیوں کی تعیناتی بھارت کی سرحد کے ساتھ آرٹلری ٹینکوں اور فوجیوں کے ساتھ گشت جاری ہے۔ بھارتی حکام کا کہنا ہے کہ بھارت نے یہ مجبوراً چین کی طرف سے ان کے علاقوں میں مداخلت کرنے کے خلاف فوجی مشقیں کی ہیں۔ ان مشقوں کی وجہ یہ ہے کہ مئی کے مہینے کے آغاز سے ہی بھارتی فوج کو چینی افواج کی طرف سے ہزیمت اٹھانا پڑی ہے۔ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ بھارت نے یہ قدم اس لیے اٹھایا ہے کہ چین نے ہندوستانی سرحد کے ساتھ واقع مقامات پر جارحیت کرنے کی کوشش کی۔ خبر کی اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ روسی دفاعی نظام S-400 نے امریکی F-16 طیارے کو ناکارہ بنا دیا، امریکی سیخ پا ہو گئے۔ اطلاعات کے مطابق ترکی نے گزشتہ سال نومبر میں امریکی ساختہ لڑاکا جیٹ F-16 پر روسی ساختہ S-400 دفاعی نظام کا تجربہ کیا تھا۔ روس کی خبرساز ایجنسی تاس نے ایک بے نامی ذریعے سے تجربے کا انکشاف کیا۔ دفاعی تجزیہ نگار کا کہنا ہے کہ اس برتری کے بعد نہ صرف امریکہ پر خوف کے سائے منڈلانے لگے ہیں بلکہ وہ ممالک جن کے پاس امریکی F-16 جنگی طیارے ہیں وہ بھی بہت زیادہ پریشان دکھائی دیتے ہیں۔
ٹاس کے مطابق لڑاکا جٹ طیاروں کی پرواز کا سراغ لگانے والی فوجی ہواباز کی ویب سائٹ فائٹر جیٹ ورلڈ نے 2019 کی ایک ویڈیو شائع کی ہے۔ یہ ترکی کے TRT چینل سے لی گئی ہے۔ اس میں میزائل نظام کے امریکی ساختہ لڑاکا طیاروں پر تجربے کو دکھایا گیا ہے۔ ترکی کا روس سے S-400 میزائل دفاعی نظام خریدنے پر امریکہ سے تنازع پیدا ہو گیا۔ امریکہ نے ترکی سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ اس میزائل نظام کو خرید نہ کرے کیونکہ یہ نیٹو کے دفاعی نظام سے مطابقت نہیں رکھتا۔ تاہم ترکی نے امریکہ کے مطالبے کو مسترد کر دیا اور اس نے یہ موقف اختیار کیا تھا کہ اس نے مختلف پلیٹ فارم کے درمیان ابلاغ کی جانچ کے لیے یہ میزائل خرید کیے ہیں تاکہ وہ حادثاتی طور پر اپنے ہی لڑاکا جٹ کو نہ مار گرائیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ امریکی خلائی ادارے ناسا نے خبردار کیا ہے کہ خلا سے دیو ہیکل سائٹ کا پتھر 48,000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے زمین کی طرف بڑھ رہا ہے۔ ناسا نے زمین کی طرف بڑھنے والے پتھر کو 2020 ND کا نام دیا ہے اور اس کا حجم 170 میٹر بتایا گیا ہے۔ خلائی ادارے ناسا کے مطابق خلا سے آنے والا یہ پتھر 24 جولائی کو زمین سے 5,86,000 کلومیٹر کے فاصلے سے گزرے گا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ ترکی کی شراکت سے بحیرہ اسود میں سی بریز 2020 فوجی مشقیں شروع ہو گئیں۔ اطلاعات کے مطابق ترکی کے ساتھ ساتھ امریکہ، فرانس، ناروے، رومانیہ، بلغاریہ، جارجیا، اسپین اور یوکرین سے تقریباً 2,000 فوجی مشقوں میں شرکت کریں گے۔ یوکرین کی وزارت دفاع سے جاری کیے گئے تحریری بیان کے مطابق کرونا وائرس کی وبا کی وجہ سے مشقیں صرف سمندری اور فضا میں ہوں گی اور ان میں 20 سے زائد جنگی بحری جہاز، طیارے اور ہیلی کاپٹرز شامل ہوں گے۔ بیان کے مطابق مشقوں کا مقصد بحیرہ اسود کے علاقے میں استحکام و سلامتی کو یقینی بنانا ہے۔ مشقیں 7 دن تک جاری رہیں گی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ وفاقی حکومت نے بلیو اکانومی منصوبے کے تحت ساحلی اور سمندری وسائل کے مؤثر استعمال کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اس سلسلے میں سرمایہ کاروں کی حوصلہ افزائی کے لیے 10 سال تک ٹیکس چھوٹ دیے جانے کا امکان ہے۔ نیوز رپورٹ کے مطابق وفاقی حکومت نے ملکی معیشت میں استحکام کی جانب ایک اور اہم قدم اٹھا لیا۔ وفاقی سطح پر بلیو اکانومی منصوبے کے تحت ساحلی اور سمندری وسائل کے مؤثر استعمال کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں وفاقی وزیر علی زیدی شپنگ انڈسٹری سے متعلق پالیسی کا اعلان کریں گے۔ صنعت جہاز رانی کی پالیسی میں پاکستان کو سالانہ اربوں ڈالر کی بجٹ کے منصوبوں پر توجہ مرکوز کی گئی ہے۔ دوسری طرف حکومت کی کوششوں کے نتیجے میں ایشیائی ریاستوں سمیت معاشی طاقت جاپان کی نظریں بھی پاکستان کی طرف مرکوز ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ جاپان نے پاکستان کے ساحلی علاقوں میں سرمایہ کاری کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ ابتدائی طور پر جاپان کورنگی فش ہاربر پر $4.5 ملین کی سرمایہ کاری کرے گا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے سعودی فرمانروا شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی طبیعت ناسازی پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے ان کی جلد صحتیابی کے لیے دعا کی۔ تفصیلات کے مطابق وزیر اعظم عمران خان نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر سعودی فرمانروا شاہ سلمان بن عبدالعزیز کے ہسپتال میں داخل ہونے پر اظہار تشویش کرتے ہوئے خادمین حرمین شریفین کی حالت کے بارے میں سنا۔ حکومت اور پاکستان کے عوام ان کی جلد صحتیابی کے لیے دعا گو ہیں۔ اللہ انہیں اچھی صحت اور لمبی زندگی دے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ شہر قائد میں ایک مرتبہ پھر آٹا مہنگا کر دیا گیا۔ فلور ملز مالکان کا کہنا ہے کہ گندم کے نرخوں میں اضافے کے باعث آٹے کی قیمت میں اضافہ کیا گیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق پاکستانی معاشی ہب کراچی میں گندم کی قیمتوں میں اضافے کے بعد فلور ملز مالکان نے 10 کلو گرام کی بوری قیمت میں بے تحاشا اضافہ کر دیا ہے۔ اوپن مارکیٹ میں گندم کی بوری کی قیمت میں 300 روپے اضافہ دیکھنے میں آیا ہے، جس کے بعد گندم کی 100 کلو گرام کی بوری کی قیمت 5100 روپے ہو گئی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ ایران نے جنرل قاسم سلیمانی کی جاسوسی کرنے والے مخبر کو سزائے موت دے دی۔
ایرانی خبرساں ادارے کے مطابق ایرانی شہری محمد موسوی ماجد کی امریکی CIA اور اسرائیلی انٹیلیجنس موساد سے روابط ہے۔ ایرانی میڈیا کا کہنا ہے کہ موسوی نے سیکیورٹی حکام، مسلح افواج اور بالخصوص جنرل قاسم سلیمانی سے متعلق انٹیلیجنس معلومات CIA اور موساد کو فراہم کی تھی۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ایرانی عدلیہ کے ترجمان غلام حسین اسماعیل نے موسوی کے سزائے موت کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا ہے کہ ملزم کو عدالت انصاف نے سزا سنائی، جس پر پیر کے روز عمل درآمد کیا گیا۔ خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں پاکستان کی وزارت سمندر پار پاکستانیز کے مطابق مستقبل قریب میں سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، جرمنی، پولینڈ، عراق اور کویت سمیت کئی ممالک میں ہنرمند پاکستانیوں کے لیے روزگار کے مواقع پیدا ہو رہے ہیں، اور وزارت نے دیگر محکموں کو مختلف شعبہ جات کے ماہرین کے ڈیمانڈ کے بارے میں آگاہ کر دیا ہے۔ اس حوالے سے مقامی سطح پر نہ صرف تیاری شروع کر دی گئی ہے بلکہ متعلقہ اداروں کو ہدایت بھی جاری کر دی گئی ہے کہ وہ مہارت یافتہ افراد کی تلاش اور ان کی تربیت کا آغاز کر دے۔ جی تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان آرمی پائندہ باد۔